اج دا مختصر وقت کے اندر موضوع ہے کہ حضور دے اصحاب آقا علیہ السلام نال کس طرح پیار کرتے ہیں اور کس طرح حضور دے دیدار واسطے اور پیار واسطے ترستے سن۔ اسی بھی غلام ہاں اور اللہ رب العزت نے سانوں بھی یہ موقع دیتا ہے کہ اسی اسی رسول دے غلام ہاں جی غلامی واسطے 1,24,000 انبیاء کرام دعا کرتے چلے گئے کہ مولا اس نبی دا امتی بناتا ہے، اس نبی دا غلام بناتا ہے۔ ساڈے لیے خوش بختی ہے کہ اسی اسی حضور دے غلام ہاں۔ حضرت سفینہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ شریف جا رہے سن تے راستہ بھول گئے تو آپ غلط سمت چلے گئے۔ راستے کے اندر ایک شیر لیٹیا سے لوگوں نے منع بھی آپ نے کیتا کہ سفینہ ادھر نہ جاؤں، جنگل دا بادشاہ ہے، چیر پھاڑ کر دے گا۔ آپ نے کیا کہ لوگوں میں بے قسمہ نہیں قسمہ والا، خوف ہوئے ڈر ہوئے میں جگہ قسم سائیں کوئی نہ ہو۔ آپ چلے گئے، پیران دی آہٹ سن کے شیر کھڑا ہو گیا اور جب شیر کھڑا ہویا شیر نے دم ہلائی۔ حضور دے غلام نے کیا کہ انا مولا رسول اللہ، خیال کری کہ میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، حضور دا غلام ہوں، میں کسی عام آدمی دا غلام نہیں، میں مصطفیٰ دا غلام ہوں۔ انا مولا رسول اللہ یا ابا الحارث۔ یہ حارث عربی بھی کہتے ہیں شیر کو کہ شیر خیال نہ میں کسی عام ہستی دا غلام نہیں، میں مصطفیٰ دا غلام ہوں۔ بس شیر نے جدو مصطفیٰ دا نام سنیا گردن چکا دم بھی نیچی کر لی اور حاجت اور انکساری دے نال بول کے کیا کہ جے تو رسول دا غلام ہے میں تیرا غلام ہوں، یہ تو حضور دا غلام ہے میں تیرا غلام ہوں۔ حکم کر کے جانا کس طرف ہے؟ آپ نے کیا کہ میں شہر رسول جانا۔ شیر ایک جانور سی لیکن جانور بھی سمجھتا سی عزت رسول، مقام رسول۔ اس کیا کہ سفینہ ویسے تو میں مدینہ شریف کسی نے نہیں جان دینا، لیکن میری خواہش ہے کہ تو میری پشت تے سوار ہو جا اور میں تینوں دربار مصطفیٰ وچ لے جاؤں۔ تیری سواری دا بہانہ ہوئے گا، اصل میرے دیدار دا نشانہ ہوئے گا، حضور دا دیدار ہو جائے گا۔ جنگل دا شیر بھی سمجھ گیا کہ رسول کوئی عام رسول نہیں، رسولوں دا بھی بادشاہ ہے، نبیوں دا بھی بادشاہ ہے۔ حضور دا نام، حضور دا مقام فقط انسان ہی نہیں بلکہ درندے پرندے بھی حضور دے مقام کو سمجھتے ساتھ۔ اور نظام قدرت کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہر انسان دا دنیا دے اندر سایہ پیدا فرمایا، لیکن میرے اور آپ دے آقا دا دنیا دے اندر سایہ کدے ہی نہیں۔ اور جب حضور کو صحابہ نے پوچھا نہیں کہ آقا یہ کی وجہ سے، فرمایا کرا پہ چاہتا ہی نہیں سی کہ مصطفیٰ دے سائے تے بھی کسی امتی دا قدم لگ جاوے اور یار دے سائے دی بھی ادبی ہو جائے۔ جو رب یار دے سائے دی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا، وہ اپنے یار دی شان میں جو گستاخی کرنے والے نے کس طرح برداشت کرے گا۔ بخاری مسلم شریف دی حدیث رسول ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جدو آقا علیہ السلام نے خط مبارک بنوانا یا زلفاں نو سوارنا جنہ دا ذکر اللہ نے قرآن وچ کیتا ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، کہ معبود تیرے والضحیٰ دے چہرے دی قسم ہے اور واللیل دی زلفاں دی قسم ہے
اور پھر جب محبوب نے واللیل دی زلفاں وچ کنگھی لگائی تو رب نے قرآن وچ کیا والتین والزیتون وطور سینین، اس تیل دی بھی قسم اٹھائی جو تیل محبوب دے زلفاں میں لگیا سی۔ حضور نے حضامت کرنا، خط بنوانا تو صحابہ کرام نے حضور دا طواف کرنا، حضور دے دائیں بائیں چکر لگانا۔ بہت سارے کفار، بہت سارے مشرکین مکہ حیرت اور پریشان ہوئے سن کہ بھی بادشاہ تے مسلمانہ دے لیکن یہ طواف کیوں کر دے رہے، چکر کیوں لگا دے رہے۔ تو آقا علیہ السلام کو جب سوال ہوا تو حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے اصحاب کو پوچھا کی وجہ ہے، کہنے لگے کہ آقا اسی یہ نہیں چاہتے کہ تہاڈی کوئی بھی زلف مبارک دا بال زمین تے چل جائے، اسی اس وجہ تو چکر لگانے ہیں کہ کسی دے ہاتھ بھی تو حضور دا بال آ جاوے گا۔ اور بہت سارے اصحاب رسول دا عقیدہ سی کہ جس ہاتھ وچ جس وجود نال مصطفیٰ دا وال لگ گیا اس وجود تے جہنم دیا کہ حرام ہو۔ اصحاب اس قدر اپنے محبوب نال پیار کرتے سن، حضور دے دائیں بیٹھ جانا، بائیں بیٹھ جانا، سرکار دا خط مبارک دا کوئی وال زمین تے نہیں گرن دیندے سن بلکہ چولیاں کھلار کے ہاتھ کھلار کے کھڑے ہوتے سن کہ آقا تہاڈا وال مبارک ساڈے ہاتھوں وچ آ جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث رسول ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو وضو مبارک کرنا تو اصحاب رسول نے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام نے آقا کا جو وضو دا بچیا پانی ہونا اس پانی نو زمین تے نہیں گرن دیندے سن بلکہ اپنے ہاتھاں تے اٹھا کے اپنے چہرے نال مل لیندے سن۔ اور اصحاب رسول دا عقیدہ سی کہ کوئی بھی بیمار، کوئی بھی لا علاج حضور دی بارگاہ وچ آنا، حضور دے وضو دا بچیا پانی جس غلام نے اپنی بیماری واسطے پینا وہ دیاں بیماریاں دور ہو جاندیاں، وہ دیاں تکلیفاں دور ہو جاندیاں سن۔ یہ آقا علیہ السلام دا اصحاب دا اس قدر پیار سی۔ اور حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ابن حشام دے اندر اور مسلم شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری یہ غلام سن، بہت بڑے غلام سن۔ آپ کو علم ہے کہ جب آقا مکے تو مدینہ شریف آئے سن تو پوری دنیا، پوری خلقت، مدینے والے لوگ باہر چوک تے کھڑے ہوندے سن کہ آقا دی آمد ہے۔ صبح تو لے کے شام تک ہر مدینے والا، ہر انصار، وہ دے بچے، جوان، بڈھے، مائی، عورتاں تمام حضور دے انتظار وچ کھڑے ہوندے سن کہ آقا آ رہے ہیں، آقا آ رہے ہیں۔ لیکن ابو ایوب انصاری سب تو زیادہ غریب سی اور آج بھی اداکار مسجد قباء دے قریب ہے۔ آقا نے فرمایا کہ جو میری اس مسجد کے اندر 2 رکعت نفل پڑھے گا وہ عمرے دا ثواب ہوتا ہوگا۔ جتنے بھی حجاج نے عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے مسجد قباء جائیں، اور بہت سارا حصہ آپ کے گھر کا حصہ اس کے اندر شامل کیا گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری آپ باہر نہ نکلے، گھر وچ بیٹھ کے دونوں میاں بیوی رو رہے سن، کاش کے مولا سانو بھی مال دینا، اسی گلی سجا لیندے، کار سجا لیندے۔ حضور علیہ السلام کی یاد وچ رو رہے سن۔ آقا جدو تشریف لائے تو آپ نے اپنی ڈاچی دی مہار ودے تے چھڑ دیتی، ہر ایک نے کہا حضور میرے گھر آؤ، میرے گھر آؤ، میرے گھر آؤ، لیکن حضور نے کسی کا دل نہیں توڑے کہ حضور رحمت للعالمین صلی آپ نے وہی مہار چھڑ دیتی، فرمایا کہ جتنے مصطفیٰ دی ڈاچی بہ جائے گی اتنے میرا قیام ہوئے گا۔ وہ ڈاچی پورے مدینہ پاک دا طواف کردیاں حضرت ابو ایوب انصاری دے دروازے تے بیٹھ گئے۔ آقا علیہ السلام نے اندر تشریف لے گئے، خوشی دی انتہا نہ رہی۔ آپ دا گھر 2 منزلہ سے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اوپر والی منزل پسند کرو، نیچے والی منزل کا کار بھی توڑا، میں بھی توڑا۔ حضور نے فرمایا کہ ابو ایوب انصاری میں نیچے قیام کر لینا کیونکہ لوگ آن گے تیرے سین وچوں گزرن گے تے تینوں دشواری ہونی ہے، بہتر ہے کہ میں نیچے ہی قیام کر لینا۔ آپ نے کہا حضور جس طرح تھوڑی موج ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہندے نے کہ
رات میں جب حضور نے قیام کرنا نے میری محبت کا تقاضا سی کہ میں کدی بھی رات کو ستا نہیں، میں ایک نکل وچ بیٹھ کے ساری رات یاد مصطفیٰ وچ ہوندا سی، اور میں کہندا سی کہ مولا ایسا نہ ہوئے کہ میرا یار نیچے والے حصے وچ ہے اور میں اوپر والے حصے وچ ہاں، ایسا نہ ہوئے کہ روز محشر مینوں بے ادب لوگاں وچ اٹھایا جاوے۔ اور ایک دن حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا تقاضا دیکھو کہ ایک دن آپ دے بچے کو سردی دا موسم سی، پانی گر گیا، اور جب پانی گریا تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کیا کہ ایسا نہ ہوئے کہ پانی دا قطرہ نیچے چلا جائے، معبود میں چھٹے لگ جائیں، بے ادبی۔ آپ کو ایک کوئی لحاف سی، ایک کوئی رضائی سی، آپ نے اس رضائی نے اس پانی پہ پا دیتا، اس رضائی نے پورا پانی چوس لیا، اور جب پورا پانی چوس لیا وہی رضائی راتی اپنے اوپر لے لے۔ صبح ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم دے اندر کب کبھی تاری سی، بارگاہ مصطفیٰ وچ کے حضور نے فرمایا ابو ایوب رات والا منظر سنا؟ حضور رحمت عالم تو کوئی چیز بے خبر تو نہیں سی، باخبر نے حضور۔ آپ نے کہا حضور تواڈی محبت وچ میں ساری رات ایک نکر وچ بیٹھ کے گزارنا؟ فرمایا کہ نہیں، اور رات والی گل سنا۔ عرض کی تھی حضور پانی بچیاں نے ڈول دیتا سی تو میں کیا نیچے جائے گا، میں اس پانی دے اپنا رضائی پا دیتی، رضائی پانی نہ تر ہو گئی، میں اسی رضائی دے اندر آرام کیتا۔ حضور نے فرمایا کہ ابو ایوب انصاری مینوں آواز تے مار لینا۔ عرض کی تھی آقا میں تے ساری رات تواڈی محبت وچ گزاری ہے، راتاں تے ہور بھی گزاریاں، لیکن جیڑی رات اس کے رات گزری، اس رات دا مزہ ہی کوئی ہور سی کہ یار دی خاطر تکلیف سہ لینا، برداشت کر لینا، تواڈی محبت وچ میرے ہاں، میں تواڈیاں زلفاں دا اسیر ہاں۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب انصاری تیرے تے خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک مسلم شریف، آقا علیہ السلام ایک مجلس کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان بڑا بن سور کرایا، وہ دے ہاتھ دے اندر سونے دی انگوٹھی سی۔ آقا علیہ السلام نے انہوں بلایا اور اس دے ہاتھ میں انگوٹھی نکلوائی اور نکلوا کے فرمایا کہ انہوں سڑ دے، انہیں سڑ دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اچانک کہ روز محشر تیرے ہاتھ وچ انگارے دیتے جان جہنم دے، شولے دیتے جان جہنم دے؟ اس کے آقا نہیں، فرمایا کہ پھر خدا دی رضا اور مصطفیٰ دی رضا ایک ہے۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی سٹ کے چلے گئے، اور تھوڑی دیر بعد ایک بندہ اٹھیا تھے، کہنے لگا بے لیا انگوٹھی بڑی مہنگی ہے، حضور چلے گئے چک لے۔ اس کا گل سن میری، جنہوں مصطفیٰ نہ پسند کرے انہوں میں کیوں پسند کراں گا؟ میرے حضور دی ناپسند جڑی چیز ہے انہوں میں کس طرح پسند کراں گا؟ اور پھر کیا کہ سنو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، معبود اپنی مرضی نال کدی نہیں بولتے، جدو بھی بولتے ہیں خدا دی مرضی نال بولتے۔ اس کیا ہے مصطفی فیصلہ بھی سی اور خدائی فیصلہ بھی سی، میں کس طرح انہوں انگوٹھی نو پسند کراں؟ اور ایک اور حدیث رسول سیرت ابن حشام نے اس واقعہ بڑا خوبصورت محبت رسول کے اندر درج فرمایا۔ آقا علیہ السلام جدو مکہ شریف تو مدینہ شریف آئے ہجرت کر کے، تو مشرکین مکہ بہت ساری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح اذیت انہوں دیتی جائے۔ ان اذیت دین والیاں میں جو ایک ابو سفیان بھی سی، اور ابو سفیان کون سی؟ حضرت امیر معاویہ دا والد سی، اجے مسلمان نہیں ہویا سی، مدینہ شریف آیا، اور جب حضور دی بارگاہ وچ آیا نے آقا کار نہیں سن، آپ دی بیٹی حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا جو آقا علیہ السلام دی محبوب ازواج سے دروازہ بجایا۔ ام حبیبہ نے دروازہ کھولیا، اور جدو دروازہ کھولیا زمین دے اتے بستر محمدی لگیا سی، زمین تے بستر محمدی بچھایا سی۔ آپ نے باپ کو سلام کر کے دروازہ کھول کے دوڑ کر گئیں حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا جو آقا علیہ السلام دی ازواج سن بیوی سی۔
جدو آپ دوڑ کر گئیاں آپ نے بسترے نو کٹھیاں کر دیتا، اور جدو بسترے نو کٹھیاں کر دیتا باپ منظر دیکھ رہا سی، چاہیے تے سن کے باپ مکے تو مدینہ شریف آیا سی، بستر بچھاندی منجی بچھاندی خوشی دا اظہار کر دی، باپ گھر آوے ماں گھر آوے ویر گھر آن بھیڑاں گھر آن تے گھر والے خوش ہو کے انہاں دی خدمت توازہ واسطے منجی بچھاندے نے بستر بچھاندے نے، لیکن حضرت ام حبیبہ نے بچھیا ہویا بسترا بھی اٹھا لیا، اور جدو اٹھا کے انہوں کٹھیاں کر کے ایک پاسے کر دیتا، باپ پہ منظر دیکھ رہے سی، باپ نے کیا کہا ام حبیبہ میرے خیال تیرے اندر شر پیدا ہو گیا ہے کہ بجائے باپ دی خدمت کرن دے باپ دی توہین کر دی۔ حضرت ام حبیبہ نے کیا کہ بابا میں باپ دی توہین نہیں کر رہی، تو انہوں پتہ نہیں کہ بستر کیڑا بستر سی اور کس طرح بستر سی۔ حضرت ابو سفیان نے کیا کہ کدہ بستر سی؟ ام حبیبہ نے کیا کہ جدو نبیاں دا سردار اس بستر دے آرام کردہ کہ رب دا قرآن نازل ہوندہ ہوا ہے، حضور دا جسم اتھر اس بستر نہ لگدا ہے، میں کیویں برداشت کر لیا؟ تہاڈا وجود ناپاک ہے، مصطفیٰ دا وجود پاک ہے، میں کس طرح چاہاں گی کہ ناپاک بستر دینا ناپاک وجود اس پاک بستر نہ لگ جاوے۔ بابا میں دنیا دی ہر چیز قربان کر سکنیاں لیکن دامن مصطفیٰ نو نہیں چھڑ سکتی، میں ابوت دا رشتہ چھوڑ سکنیاں لیکن نبوت دا رشتہ نہیں چھوڑ سکتی، کہ باپ نبوت دا رشتہ عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے، ہمیشہ رہن والا ہے۔ باپ دا رشتہ ماں دا رشتہ روز محشر نہ بیٹا باپ نو پہچانے گا، نہ باپ بیٹے نو پہچانے گا، نہ ماں بیٹی نو پہچانے گی، نہ بیٹی ماں نو پہچانے گی، دنیا دے رشتے منقطع ہو جان گے لیکن روز محشر مصطفیٰ دا رشتہ ہمیشہ جڑیا رہے گا۔ اور آخری حدیث پاک حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف دی حدیث ہے، 12 یا 13 سال دی اس نوجوان دی عمر سے حضور دا کلمہ پڑھیا، مسلمان ہویا، ایمان لیا ہے، لیکن بڑا جوشیلا سی۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جوشیلا سی۔ ایک دن آقا دے دربار وچ آیا، حضور علیہ السلام نے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما، کوئی میری ڈیوٹی لگاؤ، زبان نبوت وچوں کو حکم صادر فرماؤ۔ حضرت طلحہ بن برا نے جدو بارگاہ نبوت دے اندر عرض کی تھی کہ آقا کوئی ڈیوٹی لگاؤ، کو حکم فرماؤ، اور حضرت طلحہ دی پوری برادری دے اندر صرف اور صرف آپ ہی مسلمان ہو سی، نہ آپ دی ماں مسلمان سی نہ باپ مسلمان سی۔ حضور علیہ السلام دے زبان نبوت وچوں آقا علیہ السلام نے فرما دیتا کہ کیا تو اپنے باپ مشرک نو قتل کر سکنے؟ کیا اپنے باپ مشرک نو تو قتل کر سکنے؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں تواڈی خاطر قتل کر سکنا۔ تلوار اٹھائی اور دیوار تو پھلانگ لگائی، دوڑ کر گیا۔ جدو اپنے گھر دے قریب پہنچیا، آقا علیہ السلام نے ایک غلام نے فرمایا کہ جاؤ، یہ واقعی جنونی آدمی ہے، ایسا نہ ہو کہ اپنا باپ دا سر قلم کر کے میری بارگاہ وچ لے آوے۔ جدو غلام دوڑ کر گیا اور اس نے بما تلوار اس طرح قابو کر لیا، انہیں کہا حکم رسول ہے کہ واپس آ جاؤ، حکم رسول ہے کہ واپس آ جاؤ۔ کھڑا ہو کے رون لگ پیا کہ حکم رسول تے ایسی کہ سر قلم کر کے لے آنا، اس کہا نہیں حکم رسول ہے کہ واپس آ جاؤ۔ واپس لوٹیا، بارگاہ نبوت دے اندر آ کے رون لگ پیا۔ حضور زندگی وچ ایک کوئی تو حکم فرمایا تے وہ تو بھی منع فرما چلیا۔ حضور نے فرمایا او حضرت طلحہ، میں دنیا بھی توڑن واسطے نہیں آیا بلکہ مصطفیٰ جوڑن واسطے آیا ہوں۔ میں دنیا نو منقطع کرن واسطے نہیں آیا بلکہ اللہ نے مینوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں تو صرف تینوں آزمانا چاہتا سی کہ تیرے دل دے اندر محبت مصطفیٰ کتنی ہے، لیکن تو اپنی آزمائش وچ پورا اتریا جا، تیرے تے خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ دعا خدا بنا الحمدللہ رب العالمین۔